دین سے محبت، اسلام سے محبت میرے خون میں شامل ہے. دین کی جو احکامات ہیں ان کی پابندی کرنا میرے خون میں شامل ہے، میری تربیت میں شامل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو ہے وہ میرے خون میں شامل ہے. تو جب 2017-18 میں سیاسی سکور کو سیٹل کرنے کے لیے جب ہمیں نشانہ بنایا گیا تو اس کے لیے ہم نے گولیاں بھی کھائیں اور باتیں بھی سنی، الزامات کا سامنا بھی کیا. نواز شریف صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا تو یہ بڑی میرے لیے باعث تکلیف تھی. کوئی چور کہہ دے، ڈاکو کہہ دے، اس چیز کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف اس چیز کی ہوتی ہے. اور میری والدہ کا الیکشن تھا جب میرے والد کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا تو میں اکیلی اپنی والدہ کہ ان کو کینسر ہو گیا تھا تو ان کو علاج کے لیے جانا پڑا، تو میں ان کی یہاں پر الیکشن کی مہم چلا رہی تھی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کمیٹی کی آپ نے خود ہی یہ بات کر دی کہ نواز شریف صاحب نے یہ کمیٹی بنائی تھی. بہت آپ کی گراں قدر خدمات ہیں، میں اس کا اعتراف بھی کرتی ہوں اور اس کے لیے میں آپ سب کی شکر گزار بھی ہوں. لیکن جتنی ضرورت اس کمیٹی کے فعال کردار کی آج ہے شاید آج سے پہلے کبھی نہیں تھی. اور جن خدشات کا اظہار آپ سب نے اپنی گفتگو میں کیا میرے بھی وہی خدشات ہیں. اور ہم سب یہ چاہتے ہیں چاہے ہمارا جو تعلق ہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی فرقہ سے ہو، ہم سب کی یہی کوشش ہے. میں سب کی نیت جو ہے وہ اچھی ہے، میں سب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے دین کا ایک خوبصورت چہرہ ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں، اس دنیا کے سامنے پیش کریں. لیکن آج کل کے جو حالات ہیں وہ میرے لیے بطور وزیر اعلیٰ جو کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 13 کروڑ عوام کی ذمہ داری ڈالی ہے، میرے لیے باعث تشویش ہیں. اور مجھے علم ہے اس چیز کا کہ جتنے بھی دین اسلام سے، مذہب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اس مٹی سے، اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، انسانیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، سب کے وہی خدشات ہیں جن کا اظہار آپ نے اپنی گفتگو میں کیا بھی ہے. اور ابھی آپ نے مولانا صاحب جو بات کی، طاہر اشرفی صاحب آپ نے جو بات کی کہ اس کمیٹی کو زیادہ ملنا چاہیے، سال میں ایک بار نہیں، یہ سچ ہے کہ اس کو 3 مہینے میں ایک بار ملنا چاہیے. کیونکہ کئی بار میرے سامنے ایسے فیصلے آتے ہیں جہاں پر مجھے مشورہ درکار ہوتا ہے، جہاں پہ مجھے سپورٹ درکار ہوتی ہے. ابھی آپ نے خود سرگودا کا ذکر کیا. میں نے اس دن آئی جی صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، میں نے ان کو فون کر کے شاباش بھی دی. اور کل بھی اور اب یقیناً اس طرح کے واقعات جو ہیں، جو ہماری مقدس کتابیں ہیں، قرآن پاک کو کی بے حرمتی کے واقعات آج کل روز ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے ہمیں ہمارا دل تڑپتا ہے، ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ان واقعات کی روک تھام کے لیے ہم سب مل کے بیٹھیں اور ہم دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ واقعات جو ہیں وہ بڑے ہیں. اور پھر یہ بھی ایک بڑی ضروری بات ہے جس کی نشاندہی آپ نے کی کہ کئی بار ان الزامات کو اپنا کوئی اور سکور سیٹل کرنے کے لیے ان الزامات کا سہارا لیا جاتا ہے. سوات میں جو ہوا وہ ہم سب کے لیے بہت ہی باعث فکر ایک چیز ہے کہ اس بات کا تعین کیے بغیر کہ کس نے کیا کیا ہے، اگر موب آ کر یا کوئی گروہ آ کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا. نہ آپ بچیں گے، نہ میں بچوں گی، نہ کوئی اور بچے گا. اور میں اس چیز کے بارے میں بات اس لیے کرتی ہوں کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میرا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے ہے اور یہ چیز میرے خون میں شامل ہے. دین سے محبت، اسلام سے محبت میرے خون میں شامل ہے.
دین کی جو احکامات ہیں ان کی پابندی کرنا میرے خون میں شامل ہے، میری تربیت میں شامل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو ہے وہ میرے خون میں شامل ہے. تو جب 2017-18 میں سیاسی سکور کو سیٹل کرنے کے لیے جب ہمیں نشانہ بنایا گیا تو اس کے لیے ہم نے گولیاں بھی کھائیں اور باتیں بھی سنی، الزامات کا سامنا بھی کیا. نواز شریف صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا تو یہ بڑی میرے لیے باعث تکلیف تھی. کوئی چور کہہ دے، ڈاکو کہہ دے، اس چیز کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف اس چیز کی ہوتی ہے. اور میری والدہ کا الیکشن تھا جب میرے والد کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا تو میں اکیلی اپنی والدہ کہ ان کو کینسر ہو گیا تھا تو ان کو علاج کے لیے جانا پڑا، تو میں ان کی یہاں پر الیکشن کی مہم چلا رہی تھی. جس طرح سے چند افراد کی جانب سے اور ایک سیاسی جماعت جس نے ان کو استعمال کیا یا وہ خود استعمال ہوئے، جس طرح سے ان الزامات کا سامنا مجھے کرنا پڑا، میرے لیے ایک بہت تکلیف دہ عمل تھا. اور آپ نے دیکھا کہ احسن اقبال صاحب ایک بہت مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی والدہ کی کیا ایک حیثیت تھی اور کتنی وہ ایک نیک خاتون تھی. ان کو بھی گولی ماری گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بچا لی. تو میں اس چیز سے، اس عمل سے میں خود گزری ہوں اور میں جانتی ہوں کہ یہ کتنا تکلیف دہ عمل ہے. آپ نے صحیح فرمایا کہ جو مقدمات میں ڈیلے کی جاتی ہے اس میں جو الزامات ہیں ان کی سچائی کا تعین بھی ہونا چاہیے، سزا کا تعین بھی ہونا چاہیے. لیکن کچھ بھی ہو، ہمیں جو قانون ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لینے کی، اپنی عدالت گلی اور محلوں میں لگانے کی، سزائیں صادر کرنے کی، فتوے صادر کرنے کی ہمیں یہ اجازت قطعاً نہیں دینی چاہیے. اور ایک اور بہت میرے لیے تکلیف دہ معاملہ ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کرسی پہ بٹھایا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کی کہ میرا جو فرض ہے وہ انصاف کرنا ہے. میری اپنی جتنی بھی عقل ہے، دانست ہے، اس کے مطابق میرا جو فرض ہے وہ انصاف کرنا ہے. میرے سامنے جب بھی ایسا کوئی معاملہ آتا ہے تو جب کسی سے کوئی جرم سرزد ہوتا ہے اور جرم کی تصدیق ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ کوئی مسلمان، سکھ، ہندو، عیسائی نہیں رہتا، وہ مجرم ہوتا ہے اور اس کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے. ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا، واقعہ تو بہت بڑا ہے لیکن میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میرے دل کو، کیونکہ میں ایک ماں ہوں، میرے ماشاء اللہ 3 بچے ہیں اور اب اس صوبے کے جو بچے ہیں ان کی ذمہ داری بھی میرے سر پہ ہے، آپ کے سر پہ ہے، کیونکہ آپ جب بات کرتے ہیں تو لوگ اس کا اثر لیتے ہیں. ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس زیادتی میں کوئی جو ہمارے کوئی مذہبی کوئی شخصیت ہیں، ان کا کوئی مدرسے سے ان کا تعلق تھا، اس میں ان کا جرم ثابت ہو گیا. جب اس بچے سے، وہ چھوٹا سا بچہ تھا، اپنے والد کے ساتھ گیا تھا تو مدرسے کے باہر سے یا مسجد کے باہر سے اس کو اغوا کر لیا گیا، ثابت بھی ہو گیا. لیکن جب ہم اس کو پولیس نے پکڑا تو اس کو مذہب کا ایشو بنا دیا گیا اور میرے خلاف تب سے سوشل میڈیا پہ وہ فتوے جاری ہو رہے ہیں، میرے خلاف بات ہو رہی ہے. تو آپ سب اس چیز کو جانتے ہیں کہ جب آپ سے جرم سرزد ہوا ہو اور وہ ثابت بھی ہوا ہو تو آپ سب کو اور ہم سب کو یہ کہنا چاہیے کہ اس کو سزا دینی چاہیے تاکہ باقی جو شخصیات ہیں یا جو مذہب ہے ان جنرل، اس کا جو ہم چہرہ مسخ نہ کریں. اور ایک جو باتیں آپ سب نے کی کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ امن کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے، بڑی پیاری گفتگو آپ سب نے کی اور مجھے پتہ ہے کہ آپ دل سے یہ سمجھتے بھی ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں. تو جب اس طرح کے الزام لگتے ہیں تو اس وقت آپ سب کی جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ ایکشن ہونا چاہیے، آپ سب، مجھے پتہ ہے آپ سے سنے بغیر میں یہ جانتی ہوں کہ جب کوئی جرم ثابت ہوتا ہے تو اس جرم کا تدارک کے لیے اس کو، تاکہ وہ آئندہ نہ ہو،
ہمیں مجرم کو پکڑنا بھی چاہیے اور اس کو قانون کے حوالے بھی کرنا چاہیے، پھر قانون جانے اور وہ مجرم جانے اور وہ جرم جانے۔ لیکن اگر ہم یہ نہیں کرتے تو آپ سب مجھے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے مذہب کا چہرہ کوئی خوشگوار یا کوئی خوبصورت چہرہ ہم لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے، اور جو مذہب کو رسوا کرنے کا باعث بنتا ہے، جو مذہب کے اوپر کوئی دھبا لگانے کا باعث بنتا ہے، وہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ تو مجھے جب اس میں آپ سب کا ساتھ کی ضرورت ہے، اور اس میں صرف دل میں برا جاننا یہ مناسب نہیں ہے، اس کو آگے بڑھ کر روکنا، اس کے بارے میں بات کرنا، اس میں جو حق اور سچ کا ساتھ ہے وہ دینا میری بھی اور آپ سب کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس پہ خاموشی اختیار کرنا میرا خیال ہے کہ چوائس نہیں ہے۔ دوسری جو میں نے جس چیز کی طرف نشاندہی کی کہ قرآن پاک کی بے حرمتی یا مذہب کی بے حرمتی، آج کل بہت شکایات اس کے بارے میں آ رہی ہیں، ہمیں بھی اس معاملے میں بھی سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔